سائفر کیس، اور یہ وہ کیس جس میں چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ اندر موجود ہیں جیل کے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو رہنما ہیں جس طرح جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ بھی اسی کیس کے حوالے سے جو ہیں وہ اندر ہیں۔ مجھے یہ بتانا ہے آپ کو کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اب وہ فیصلہ سنایا گیا اور درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں۔ بخاری صاحب، وکیلوں کی جانب سے جو ہے وہ کافی کنسرنڈ ہے، اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سخت قسم کا کیس بنایا گیا، اور یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ رکھا جائے چیئرمین پی ٹی آئی کو اندر، اور وہ کوئی جاسوس نہیں ہے۔ مطلب کیس اس طرح کا بنایا گیا جیسے کسی جاسوس کے اوپر، اتنا سخت قسم کا کیس ہے جیسے کسی جاسوس پر بنایا جاتا ہے۔ تو یہ میرے خیال سے وہ صورتحال کو کسی اور طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ جو دو تین باتیں اس حوالے سے کہنا بہت ضروری ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سائفر کیس از اے ویری ڈینجرس کیس، بہت سیریس کیس ہے، اس کی نوعیت بہت سیریس ہے، آپ اس کو لائٹلی نہیں لے سکتے۔ اور جو چیز پی ٹی آئی کے چیف نے جلسوں میں لہرا لہرا کے نہ صرف ایک دفعہ بلکہ درجنوں بار کہی، اور ان کی پوری ٹیم نے درجنوں کے حساب سے پریس کانفرنسز کر کر کے اس کو ایک بیانیہ بنایا، جو بیانیہ ایک طویل عرصے تک بیچا گیا۔ ٹی وی ٹاک شوز میں ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز تھے انہوں نے اس کو بہت اونچا گا کے اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ امریکہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ویڈیو باہر آئی، جو اس میں خان صاحب جو ہیں اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں آڈیو جو سامنے آئی، میں ہمیشہ یہ مکس کر دیتا ہوں، اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا اس گفتگو میں کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ جب آپ سائفر قسم کی سینسٹیو سیکرٹ چیز کے ساتھ عوامی سطح پر کھیلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار رہنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ کن کن ہاتھوں میں گیا۔ خان صاحب ریکارڈ پر موجود ہیں، ایک جلسے میں فرماتے ہیں کہ وہ جو سائفر تھا وہ میرے پاس تھا لیکن وہ گم گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو قوم سے خطاب وہ فرماتے تھے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ تھا لیکن وہ گم گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس وہ تھا کیوں؟ اس کو تو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس تھا تو وہ گما کیوں؟ اور وہ گمنا اس لیے زیادہ قابل تشویش ہے کہ وہ الٹیمیٹلی ایک ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی امریکہ بیسڈ، جس کے پاس پہنچ گئی ہے اس کی کاپی، تو وہ پبلک ہو گیا نا۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اسے، جو ان کے وکلا ہیں، کبھی پبلک میں ذکر ہی نہیں کیا۔ خدا کے لیے آپ کہتے رہے کہ اس سائفر میں یہ لکھا ہے کہ آپ باز آ جائیں ورنہ آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ پھر وہ دو ان نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کا حوالہ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہنا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی سازش نہیں تھی، اس میں الفاظ کا چناؤ جو تھا وہ ان گارڈڈ تھا، جس کے اوپر ڈیمارش کرنا چاہیے اور ڈیمارش کر دیا گیا۔ اس کو اس ڈپلومیٹک لیول کے علاوہ پبلک سطح پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ جلدی ٹرائل کورٹس کا فیصلہ کر دیں تاکہ ہم پہلے لاہور ہائی کورٹ میں جائیں، اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو بھی فیصلہ کرے پھر ہم چھلانگ مار کے سپریم کورٹ میں چلے جائیں۔ میرے خیال سے اس کا کریڈٹ آپ جج کو دیں، اس کا کریڈٹ آپ پروسیکیوشن کے جو وکلا ہیں ان کو دیں کہ یہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ صحیح۔ اچھا، وکلا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈونلڈ لو کو طلب کیا جاتا اور ان سے جو ہے وہ پوچھ گچھ کی جاتی ہے، لیکن اب وہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف مل جائے گا۔ تو یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ ٹرائل کورٹ جلدی سے اس کو فیصلہ کرے۔ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ یہ ٹرائل رکوایا جائے، پھر انہوں نے کوشش یہ کی کہ یہ ٹرائل کورٹ جو ہے اوپن کورٹ میں ہو، جیل میں نہ ہو۔ تو بہت ساری کوششیں کی گئیں، لیکن یہ کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بھاری پڑے گا سائفر کا کیس جو ہے پی ٹی آئی کے اوپر، پی ٹی آئی کے لیڈروں کے اوپر۔ دیکھیں، سب سے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی ہے، اس لیے کہ وہ فارن منسٹر تھے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ غلط کروایا، ڈی کوڈ کرتے ہوئے اپنے مقصد کا اس کا ٹیکسٹ بنایا، آگے جا کے خان صاحب کو غلط بریف کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ایک ڈپلومیٹک چیز جو بہت جس کی سینکٹیٹی ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے مترادف ہے۔ صحیح۔ جو لوگ اس میں کم ملوث ہیں ان کے لیے میرے خیال سے ریلیف موجود ہے۔ اسد عمر بھی اسی معاملے میں گرفتار تھے، لیکن ان کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے، اس لیے کہ ان کا قصور زیادہ نہیں ہے۔ لیکن یہ گلے کا ہار جو ہے سائفر کی صورت میں،
یہ پی ٹی آئی کے لیے اپنے گلے سے اتارنا آسان کام نہیں ہے، کافی مشکل کام ہے. صحیح ہے. اچھا بخاری صاحب، وقت چونکہ کم ہے، بات کرنی ہے واپسی کے حوالے سے بھی. اب ڈیٹ تو ہمارے سامنے آ گئی تھی، لیکن جو مخمصے تھے یا پھر کوئی ڈاؤٹس تھے، میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ان کو دور کیا ہے. پاکستان کا بیٹا ایک بار پھر سے قوم اور وطن کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آئے، تو اشارے اب بڑے واضح جو ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہیں وہ سوال اٹھتے ہیں کہ اگر بیٹا آ رہا ہے تو وہ کیا بیانیہ لے کر آ رہا ہے. بڑا امپورٹنٹ ہے، صرف آنا میرے خیال میں کافی نہیں ہوگا. جس بیانیے پہ آ کے اسٹینڈ لیا جائے گا وہ بیانیہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. میرے خیال سے بیانیہ بنانے کا تو شاید کام نواز شریف صاحب کے لیے آسان ہوگا. وہ بنا لیں گے کہ جی ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ہماری حکومتوں میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اس سارے کا بیڑا غرق کر دیا گیا، پی ٹی آئی نے یہ نقصان پہنچایا. تو بیانیہ بنانے تو سیاستدانوں کے لیے کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہوتا. اصل بات ہے ان کی واپسی کی. صحیح. میرے خیال سے ان کی جماعت کو بھی یہ ادراک ہو گیا ہے، اور جو تجزیہ نگار ہیں جینون وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں جو پاکستان کے اندر لیڈرشپ موجود ہے اس میں کیپیسٹی نہیں ہے ایک سکسیسفل الیکشن کمپین چلانے کی. اس کے لیے نواز شریف صاحب کا آنا بہت ضروری ہے. نواز شریف صاحب کا آنا اب طے ہے. یہ ڈیٹ چونکہ ان کے بھائی نے دی ہے، اور کچھ پرائیویٹ لوگوں نے رابطہ کر کے جب نواز شریف صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ ہاں میں واپس آ رہا ہوں. تو اب میرے خیال سے واپسی تو ان کی ٹھہر گئی ہے کہ وہ واپس تو ضرور آ رہے ہیں. صحیح. ان کے آنے کے بعد گراؤنڈ ریالٹیز کیا بنیں گی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، وہ عدالت میں جائیں گے سیدھے وہاں سے ریلیف ملے گا یا انہیں جیل جانا پڑے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا تعلق ان کی واپسی کے آنے سے ہی مشروط. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.